السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ مکہ مدینہ کے سلسلے میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی نا کہ وہاں پہ جو خیمے تھے، وہاں باہر سے آنے والے لوگ جو تجارت کی غرض سے وہاں پہ آتے تھے تو انہوں نے جو خیمے بنائے تھے، دور دور سے پھر پوری دنیا سے لوگ آتے تھے نا وہاں پہ تجارت کے سلسلے میں۔ تو اب بھی یہ جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم وہاں پہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یہ اصل میں پوری دنیا کے لوگ اپنی پروڈکٹ لے کے وہاں پر جاتے تھے، کیونکہ وہاں جو مطلب ایک درمیانی ایک چیز دنیا کے درمیان ہے نا، تو ہر طرف سے لوگ وہاں پہ آسانی سے آ جاتے تھے، تو یہاں سے بھی لوگ اپنی چیزیں لے کر وہاں پہ فروخت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اب دیکھیں آپ مدینہ کے بازاروں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر ملک کی چیزیں ملیں گی۔ پھر دبئی کا جو مشہور ہے وہاں پر اس طرح یہ بڑھتے گئے نا، پھیلتے گئے، جو لوگ زیادہ ہوتے گئے تو انہوں نے اپنے خیموں کی جگہ پہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ پھر وہاں پہ انہوں نے پکے مکان بنانے شروع کر دیے، رینٹ پہ عمارتیں پھر وہ دینا شروع کر دی۔ اب یہ سلسلہ شروع جو ہوا نا، میں آپ کو اس چیز سے آپ کو پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ کی عمارتیں کیا ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی زمینیں کیا ہوتی ہیں، سی ڈی اے کیا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا کرائے پہ یہ کیسے لگتی ہیں، سیل کیسے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے 2 پارٹ بن جائیں، اگر ایک میں گفتگو پوری نہ ہوئی تو آپ کو سمجھ لگے گا۔ آج جو بھی گورنمنٹ کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں یہ سب ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ تو آپ یہ سوچتے ہوں گے نا کہ یہ کیسے بندے جو ہے نا اتنا کچھ گپلا کر کے گورنمنٹ میں، تو کیسے پھر یہ جو ہے نا عدالت والے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیسے یہ ہوتا ہے سب کچھ۔ یہ میں پوائنٹ آپ کو سمجھ آئے گی آج کے، کیسے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیوں لا کے خلاف آپ کو نظر آتا ہے، کیوں کیا آتا ہے۔ بہت سارے لوگ عدالت میں موجود ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ شو نہیں کرتے نا، ان چیزوں کو شو کرنے سے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں لوگ۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ مکہ مدینہ مدن جو تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نبی پاک کو کہ آپ جو ہے نا وہ مدینے میں تجارت کا مطلب میدان کے اندر جو ہے نا اب دور دور تک ان لوگوں کا رہنے سہنے کا بندوبست کیا کریں آپ۔ اب میں نے آپ کو پارٹیشن بتائی ہے نا مکہ کی، اس طرح پارٹیشن تھی، ایک جو سائیڈ ہے وہ ساری نان مسلموں کی تھی، وہ اپنی چیزیں جو ہے نا وہاں پہ لاتے تھے اور ادھر والے ان کی چیزیں خریدتے تھے اور وہ ان کی، اس طرح یہ ایک جگہ پہ مرکز بن گیا۔ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ سی ڈی اے کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ کی چیز کیا ہوتی ہے۔ وہ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک وزیر اعظم بنتا ہے نا 5 سالوں کے لیے بنتا ہے، تو وہ اس کو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کام کروانے ہیں نا کسی بھی جگہ پر، گیس لگوانی ہے، سڑکیں بنوانی ہیں، ہاسپٹل بنانے ہیں، کچھ بھی تم نے بنانا ہے نا، تم جو بھی کام کرو گے نا اس میں ہاف تمہارا کمیشن ہے اور ہاف تم نے گورنمنٹ کے مطلب جو ہے نا جمع کروانا ہے تم نے۔ اب دیکھیں یہ ہاف کمیشن کیا ہوتا ہے۔ ہاف کمیشن ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اب کسی گاؤں میں اگر کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، اس نے آرڈر کیا ہوتا ہے اپنے بندوں کو جو اس علاقے کے ممبر وغیرہ ہوتے ہیں کہ تم نے یہ جگہ خرید کر دینی ہے، ہمیں اس جگہ پہ سڑکیں بنوانے کام کمپلیٹ کروانا ہے۔ یہ ایک پورا گروپ ہوتا ہے نا جن کے سپرد کام ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، سرکاری ایک سڑک نکل آئی ہے بھئی، وہاں پر یہ سرکاری نقشہ ہے تو یہاں سے یہ سڑک نکلے گی، اس طرح پورا ایک راؤنڈ اب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب سڑک نکالتا ہے تو اگر وہ 1 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے فٹ، 1 لاکھ روپے فٹ اس کی جو ہوتی ہے نا لمبائی، اس کی چوڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 1 لاکھ روپے اگر مرلہ کے حساب سے وہ لیتا ہے بندہ، خریدتا ہے، اس کی جگہ کا ریٹ 1 لاکھ روپے مرلہ ہے، جگہ کا ریٹ اس ٹائم جو ہے۔ لیکن وہ اپنے اخلاق اور اپنے طریقے سے اگر وہ جو مالکان ہوتے ہیں نا اس زمین کے، اگر اپنے حساب سے وہ ان سے 25 لاکھ روپے، 50 لاکھ مطلب 50,000 روپے، 25,000 روپے کے حساب سے اگر وہ زمین خرید لیتا ہے ان سے، مطلب لاکھ روپے مرلہ تو ریٹ ہوا نا، لیکن ان سے وہ خریدتا ہے کیونکہ اس نے وہ سڑک بنانے کے زیادہ پیسے دینے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ سڑک جب بنتی ہے ظاہر ہے پوری زمینیں لوگوں کی اس میں آتی ہیں، ان کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ ہمیں اکٹھے پیسے مل گئے، گاؤں کی زمینیں تو ویسے بکنے والی نہیں ہوتی اتنی،
کم ہی ریٹ ہوتا ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری زمین بیکی ہے، چلو ہمیں تھوڑی جگہ سڑک میں لانی پڑے گی. وہ اس لحاظ سے انہوں لالچ آ جاتا ہے ان کے دل میں، اور بہت سارے اب پتہ ہے اخراجات ہی ایسے ہوتے ہیں انسان مجبور ہو جاتا ہے، وہ بیچ دیتے ہیں ان کو. اب اگر اس نے 50,000 کے حساب سے اگر اس نے بائی فٹ خریدی ہے نا، تو اب یہاں پہ ₹1,00,000 ایڈ ہوگی سرکاری کاغذوں میں، ₹1,00,000 ایڈ ہوگی. تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ ₹1,00,000 ایڈ ہوگی مرلہ کے حساب سے، فٹ کے حساب سے. تو اب یہ جب ₹1,00,000 ایڈ ہوگی تو پھر جس وقت 5 سال کے بعد وہ وزیر اعظم کا ایک ٹائم لیمٹ ختم ہو جائے گی، دوسرا وزیر اعظم آ جائے گا. پھر اس دوسرے وزیر اعظم کو وہ بندہ وہ سیل کرے گا، وہ اس طرح سیل کرے گا کہ ₹50,000 اس وقت اس نے دیا تھا نا، وہ تو لے لیا اس نے، ₹1,00,000 ادھر ایڈ ہو گیا، اور وہ جو اس نے اپنا کمیشن رکھ لیا. اب یہاں پہ اگر مثال کے طور پہ 5 سال کے بعد ₹5,00,000 مرلہ کے حساب سے یہ جگہ کا ریٹ ہے. اب ریٹ ₹5,00,000 کے حساب سے ہو گیا نا، تو اب وہ جو بندہ ہے اس نے تو 50 کی خریدی تھی، جو پہلا وزیر اعظم تھا 50 کی خریدی تھی نا. تو اب وہ جو اس کو ₹5,00,000 کے مرلہ کے حساب سے اس کو سیل کرے گا، آگے وہی سیل کرے گا جس نے لی ہے. تو اب اس نے تو سستی خریدی ہے نا، اب اس کو جب سیل کرے گا، سیل میں پھر جو کاؤنٹنگ ان کی ہوگی تو اس کے بدلے میں پھر کیا کرتے ہیں کہ کاؤنٹنگ کے بدلے میں کوئی اور جگہ خرید لیتے ہیں. وہ خریدے گا نا، پھر اس میں وہ پیسے ڈال کے اپنی جگہ وہ لے لے گا. پھر اس کے وہ جو پیسے لے گا نا، وہ پیسے پھر کہتے ہیں جو باہر کے بینکوں میں جمع ہوتے ہیں، وہ اصل میں ہوتے ان کے ہی ہیں. اور یہ عدالت سے، گورنمنٹ سے چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی، یہ صرف لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں جو سامنے کہتے ہیں ہاں جی انہوں نے جو اتنی جائیدادیں بنائی تھی ہمیں وہ واپس لوٹائیں. واپس لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ₹5,00,000 مرلہ کے حساب سے اگلا وزیر اعظم اس کو پیمنٹ نہیں دیتا، سمجھ لو وہ وزیر اعظم بھی خرید لیتا ہے نا اسے، کیونکہ اس نے اگلے وزیر اعظم کو بیچنی ہوتی ہیں. تو وہ اگر نہیں خریدتا، اس سے کم پیسے دیتا ہے، تو پھر وہ جو اگلا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کے اوپر پھر وہ کہتا ہے میں نے دینی ہی نہیں ہے، اس کے نام ہی نہیں کرنی. پھر اسی ٹینشن میں وہ پھر جو ہے نا کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ تب تک وہ وزیر اعظم اس میں رولا ڈالے رکھتا ہے بندوں کو کہ میں تو جو ہے نا میں ہی وزیر اعظم، مجھے ہی سلیکٹ کرو. اسی رولے میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پیمنٹ دے دیتا ہے تو پھر سلیکشن اس کی ہو جاتی ہے اگلے کی. جب تک پیمنٹ نہیں دیتا یہ رولا پڑا رہتا ہے، جیسے ابھی آپ دیکھیں عمران خان کا جیسے رولا پڑا ہوا ہے. اور پھر یہی جو ہے نا پھر اپنے خلاف یہ باتیں کر کے تو پھر یہی دوبارہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے عمران خان کو دوبارہ سیٹ پر بٹھا دیں، یا اسی پہلے والے وزیر اعظم کے حق میں سب کو بولیں کہ اب وہی لوگ جو ہے نا کہیں کہ ان کو دوبارہ سیٹ پہ بٹھا دو. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اندر خانے چیزیں وہی ہوتی ہیں. اب ایک وزیر اعظم خریدتا ہے، دوسرے کو بیچتا ہے، اپنا کمیشن پہلے بھی رکھتا ہے، اور بعد میں بھی پھر ظاہری بات ہے کہ اب ₹5,00,000 اگر اس کی قیمت ہوگی تو اس نے تو وہی 50,000 کے حساب سے خریدی تھی نا. پھر اس میں جو اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے پہلے وزیر اعظم کو، لیکن وہ پورا 5,00,000 کے حساب سے تو نہیں خریدے گا اس بندے سے اگلا وزیر اعظم، وہ بھی 4.5 کے حساب سے خریدے گا. 50,000 وہ چھڑوا لے گا اسی سے، پہلے تو وزیر اعظم سے ہی چھڑوا لے گا، اور پھر وہ ادھر 5 کھاتے میں پڑ جائے گا، ادھر گورنمنٹ کے کھاتے میں پورا ریٹ ہوتا ہے. اب پھر نیکسٹ جو اس کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ چیزیں جب خرید لیتے ہیں وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر جو کرائے پہ وہ لگاتے ہیں نا وہ میں اگلے پارٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی اجازت دیں. اللہ